افسر میسوری، ناظرین اکرام، جس طرح وسیم رضوی جب بھی اپنا منہ کھولا ہے غلاظت کی ہے، تو آج اس کے بیان سے ہر ایک عالم دین، ہر ایک مومن مسلمان جو ہے خفا ہیں اور ناراض ہیں۔ تو آج مسجد اعظم مرکز اہل سنت کے عالم دین، جس میں مفتی محمد شمس الہدیٰ صاحب نے اور مولانا محمد انوار احمد نظامی صاحب نے اخباری نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے کیا کہا ہے، آئیے سنتے ہیں۔ ایک سوال ہے ہمارا خاص کر شہر میسور کی عوام کا، سر وسیم رضوی کا اس طرح قرآن پاک کی 26 آیتوں کو لے کر یہ پہلا بیان نہیں ہے سر۔ اس سے پہلے بھی ہمارے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر جو ہے ایک فلم نعوذ باللہ جو ہے بنانے پر بھی جو ہے اس نے یہ کیا ہے، اور اس پر جو ہے اس کے بعد بھی جو ہے رام جنم بھومی جو بابری مسجد کا جو معاملہ ہے اس پر بھی جو ہے وہ پروڈیوسنگ یعنی کہ وہ پیسہ خرچ کرنے کے اوپر جو ہے لگا ہوا ہے۔ تو یہ واقعتاً جو ہے یہ کس کو خوش کرنے کے لیے یا یہ کس کے پیچھے یہ کن کے اشاروں پر جو ہے یہ کام کر رہا ہے سر؟ دیکھیے، جو آپ نے سوال کیا ہے یہ سوال واضح طور پر ہے اس کا جواب کہ وہ دشمن طاقتیں جو مسلمان اور اسلام کی دشمن طاقتیں ہیں ان کا پوری طور سے وہ آلائے کار بن چکا ہے۔ ان کے ذہن اور فکر پر وہ کام کرتا ہے اور اپنی بات کرتا ہے۔ ان کے ایجنڈوں کو آگے بڑھانے کے لیے وہ پوری طور سے گامزن ہے۔ اس کا اپنا کوئی دھرم نہیں ہے، کوئی مذہب نہیں ہے، کوئی نظریہ، کوئی سوچ نہیں ہے۔ وہ پوری طور سے بک چکا ہے، دشمن طاقتوں کے جو ہے وہ آلائے کار بن چکا ہے۔ اس وجہ سے جیسے وہ ایجنڈے فٹ ہوتے ہیں اور ان کو بتایا جاتا ہے اسی طرز و نہج پر وہ گفتگو کرتا ہے۔ جس انسان کا ضمیر بک جائے وہ پھر انسان نہیں ہوتا ہے۔ تو اس کا ضمیر بک چکا ہے، اس کا اپنا کوئی مذہب نہیں ہے، لہٰذا دوسروں کے اشاروں پر یہ کام کر رہا ہے۔ یہ تو واضح ہے کہ یہ آپ کے رام جنم بھومی کے معاملے میں جو بابری مسجد کے سلسلے میں جو گفتگو کی، امہات المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان مبارکہ میں جو گستاخیاں کی یا فلم بنائی، یا آج کی تاریخ میں جو قرآن مجید فرقان حمید پر جو 26 آیتوں کو لے کر کے سپریم کورٹ کا جانا، اور اس طریقے سے صحابہ کرام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں واضح طور پر گستاخیاں اور بے ادبیاں کرنا، یہ سب ایک مسلمان، وہ خواہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو یا کوئی مذہب شیعہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ اس قسم کی گفتگو نہیں کر سکتا ہے۔ یہ وہی شخص کر سکتا ہے جو دشمن طاقتوں کا جو نظریہ ہے، جو سوچ ہے، جو اسلام کی دشمنی پر مبنی جو کام کرتے ہیں، یہ انہی کا آلائے کار بن کر کے اس کا فوکس رکھا ہے۔ کیونکہ نام وسیم ہے تو وسیم نام ہے تو مسلمان ہے، لوگوں کے نظریے سوچ میں جانا چاہیے تاکہ انہی کے گھر سے یہ جو ہے آگ لگائی جائے۔ لیکن مسلمان اویئر ہو چکا ہے، حساس ہو چکا ہے، بیدار ہو چکا ہے، وہ جانتا ہے کہ وسیم رضوی جو ہے وہ کس جو ہے لعنتی کا نام ہے، اس کا کوئی مذہب نہیں ہے، اس کا کوئی اپنا جو ہے نظریہ نہیں ہے، اس کا کوئی ایمان نہیں ہے، مذہب اسلام سے خارج ہے، وہ دشمن طاقتوں کے آلائے کار بن چکا ہے۔ اس طرز و نہج پر یہ ساری گفتگو کر رہا ہے، اور یہ ہمارے مسلمان ہندوستان میں خصوصیت کے ساتھ گنگا جمنی تہذیب کو تار تار کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے۔ دوسری چیز، ایک اور نظریہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو شیعہ اور سنیوں میں یہ واضح طور پر اختلاف پیدا کرنا چاہتا ہے، یہ ایک قسم کا فساد برپا کرنا چاہتا ہے، جہاں کہ ہمارے ہندوستان کی جو گنگا جمنی تہذیب ہے، جو محبت ہے، جو پیار ہے، اس کو تار تار کرنا چاہتا ہے۔ لہٰذا مسلمان چاہے وہ شیعہ ہوں، چاہے مسلمان اہل سنت والجماعت ہوں، وہ کوئی بھی اس چیز کو برداشت نہ کرے گا، اور ہر مسلمان یہ جانتا ہے کہ اتنا جو ہے گستاخ شخص جو ہے وہ اس قسم کی بات کر رہا ہے، اس کی بات کو لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے۔ لیکن ایمانی تقاضا ہے کہ ہم احتجاج کرتے ہیں، ہم قانونی چارہ جوئی کریں گے، قانونی مدارے میں رہ کر کے جو بھی بن پڑتا ہے وہ ہم کریں گے، اور اس کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ جی سر، ایک اور آخری سوال ہے جو بہت ضروری میں سمجھتا ہوں سر۔ حضرت، کیا یہ ممکن ہے کہ سارے کے سارے مسلک کے علماء اور لوگ ایک پلیٹ فارم میں جمع ہو کر جو ہے احتجاج کرے، جس میں شیعہ حضرات ہو، اہل حدیث ہو، اور دیوبند حضرات ہو، اور اہل بریلوی حضرات ہو؟ کیا یہ ممکن ہے؟ کیا ہم ایک ساتھ دیکھ سکتے ہیں سر؟ دیکھیے، آپ نے جو سوال کیا ہے
کہ تمام مسالک کے لوگ جمع ہوں اور ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کر احتجاج کریں. ٹھیک ہے، آپ اپنے اعتبار سے سوال کیا ہے، لیکن رضا اکیڈمی جو کہ ممبئی، علامہ سعید احمد صاحب نوری، انہوں نے اپنا اس کے خلاف پٹیشن بھی دائر کیا ہے. اس کے علاوہ بھی چاہے وہ شیعہ مذہب کے ہوں یا دیگر مذاہب کے لوگ ہوں، اپنے اپنے طریقے سے لوگ احتجاج کر رہے ہیں. رہی بات بریلوی مسلک کی اور مسلک امام اعظم ابو حنیفہ اور عقائد اہل سنت والجماعت کی، تو الحمدللہ ہر کوئی اپنے اپنے نہج اور اپنے اپنے اعتبار سے اس کے خلاف آواز کو بلند کر رہا ہے. اور ایک بھی پیغام اور بھی ہے کہ مسلمانوں کو زیادہ دل برداشتہ ہونے والی تو بات ضرور ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا محافظ و نگہبان ہے، وہ اس کا حفاظت کرنے والا ہے. 1450 سال پہلے سے لے کر آج تک اس میں ایک زیر زبر کی کوئی گنجائش کمی زیادتی نہیں ہوئی. تو اس وسیم رضوی جیسے لوگ، میں تو ایسے لوگوں کو زیادہ ہائی لائٹ کرنا مناسب ہی نہیں سمجھتا، کیونکہ جب معلوم ہے کہ اس کا کوئی دھرم، اس کا کوئی مذہب، اس کا کچھ ہے ہی نہیں ہے، تو کیونکہ یہ اس کی کوئی پہلی حرکت نہیں ہے. آپ نے اس سے پہلے جو سوال کیا کہ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں، ان کے علاوہ آپ نے کئی چیزوں کا اور بھی شمار کرایا ہے، تو اس کی حرکت جو ہے ظاہر سے بات ہے اس کے پیچھے کوئی باطل عناصر ہیں، کچھ قوتیں ہیں جو اس کی پشت پناہی کر رہی ہیں. رہی بات آپ نے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونے کی بات، تو بہرکیف اپنے اپنے اعتبار سے لوگ اس میں کوشش کر رہے ہیں، اور قرآن کی بات ہے تو ہر کوئی اپنی آواز کو بلند کر رہا ہے. اور امید بھی ہے کہ اللہ کی ذات سے کہ ہر مسلمان جو قرآن سے جس کو لگاؤ ہے، جس سے محبت ہے، اور پیارے نبی صاحب قرآن سے جس کو محبت ہے، وہ خاموش نہیں بیٹھ رہا ہے. اپنے اپنے اعتبار سے لوگ کوشش کر رہے ہیں اور اپنی آواز کو بلند کر رہے ہیں، اور آگے بھی امید ہے کہ ہر مکتبہ فکر کے لوگ نکلیں گے اور اپنے اپنے اعتبار سے احتجاج کریں گے. السلام علیکم. سر، ہم دیکھ رہے ہیں آئے دن جو ہے سارے علماء اکرام چاہے وہ کسی بھی مسلک کے ہو وہی جواب دے رہے ہیں، کیونکہ جو کہنے والا جو بندہ ہے سر، وہ کسی قسم کا کوئی جو ہے عالم نہیں ہے سر، یہ ایک سیاست دان ہے. اور ہمارے خاص کر کرناٹک کے کوئی بھی سیاست دان جو ہے ابھی تک ابھر کے نہیں آئے. اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیے، ایسا ہے کہ علماء کرام جو جس بھی مکتب فکر کے علماء ہیں، وہ اپنی طرز پر، اپنی نہج پر، اپنی دائرۂ کار میں رہ کر کے وہ آواز اٹھا رہے ہیں، کیونکہ یہ علماء کی پہلی ذمہ داری تو بنتی ہے، لیکن عوام اہل سنت ہو یا تمام مسلمانوں کی سب کی ذمہ داری بنتی ہے. لیکن العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارثین ہیں، تو یہ علماء کی قیادت ضروری ہے. اس لیے علماء اپنی ذمہ داریوں سے بخوبی واقف ہوتے ہیں، اس لیے اپنی قیادت کا بھرپور استعمال کرتے ہیں، اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہیں اور مسلمانوں کو اویئر کرتے ہیں کہ تمہارے مذہب کے ساتھ اس قسم کی باتیں ہوئی ہیں. حالانکہ یہ افسوس کی بات ہے جو آپ نے سوال کیا ہے کہ جو مسلم سیاسی لیڈران ہیں یا مسلم قائدین ہیں، ان کی بھی ذمہ داری یہ بنتی ہے ایمانی نقطہ نظر سے، اور تقاضا ایمانی یہ بھی ہے کہ ان کو بھی اس میں سیاسی نقطہ نظر سے نہیں، ایمانی نقطے اور مذہبی نقطہ نظر سے ان کو میدان عمل میں آنا چاہیے اور اس کی بھرپور مذمت کرنا چاہیے، احتجاج کرنا چاہیے، قانونی چارہ جوئی کرنا چاہیے. جس معاملے میں مسلم لیڈران پیچھے ہیں، اس کا تو مجھے ابھی افسوس ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. علماء تو اپنا ذمہ داری پوری کر رہے ہیں، لیکن سیاسی جو افراد ہیں، جو مسلم قائدین ہیں، مسلم لیڈران ہیں، ان کو بھی اپنی ذمہ داریوں کا ثبوت دینا چاہیے، کیونکہ مذہب پہلے ہے، سیاست بعد میں ہے. لیکن آپ سیاست کو مذہب پر حاوی کر دیں گے تو ہمیشہ آپ فیل ہو جائیں گے. مذہب کو مذہب رہنے دیجئے، سیاست کو سیاست رہنے دیجئے. جہاں مذہب کی بات آ جائے وہاں سیاست مت کریں، وہاں مذہبی طرز و نہج و نقطہ نظر سے آپ کو اپنی بات اٹھانی چاہیے. یہی میرا کہنا ہے. السلام علیکم. بہت شکریہ، آپ سے دونوں سے ملاقات کر کے بہت شکریہ.